السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے اس قرآن کو داخل فرما، آمین۔ اچھا جی، تھوڑا سا ہم پچھلا ریویژن کر لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا۔ لاسٹ ویک ہم نے مخارج الحروف پڑھا تھا۔ مخارج الحروف کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے کسی حرف کو کوئی حرف نکلتا ہے، کوئی حرف نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ کو، یعنی کہ حروف کے نکلنے کی جگہ جس سے دوسرے ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جا سکے۔ اسی طرح اگر ہم حرف کے بارے میں پڑھیں تو حرف کیا چیز ہے یہ بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو حرف اس نواز کا نام ہے جو یا تو مخرج محقق سے نکلتا ہے یا مخرج مقدر سے نکلتا ہے۔ اب مخرج مقدر اور مخرج محقق کیا ہوتا ہے؟ مخرج محقق وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ایگزیکٹ پوائنٹ ہو جہاں پہ آ کے آواز جو ہے حرف کی رک جاتی ہے، اسپیسیفک جگہ پہ آ کر رک جاتی ہے۔ بٹ مخرج مقدر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آواز رکتی نہیں ہے بلکہ وہ حلق سے شروع ہو کر منہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کو یہ بتانا آئی تھنک سو بھول گئی تھی کہ یہاں سے حروف مد کون سے، یہ بتانا میں آپ کو بھول گئی تھی۔ حروف مد ہوتے ہیں الف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کب بنتا ہے؟ جب الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ جیسے میں اگر پڑھوں با الف زبر با، دیکھیں با کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف خالی جو ہوتا ہے یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب الف خالی یعنی کہ اس الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، فتحہ ہو۔ اور واو مدہ کب بنتا ہے؟ جب واو ساکن ہو، واو ساکن ہو اور واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو۔ جیسے اگر میں پڑھوں با واو پیش بو، ٹھیک ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا۔ یہ مد والے ٹاپک میں انشاءاللہ آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور یا مدہ کب بنتا ہے؟ جب یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یعنی کہ با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ یا مدہ بنتے ہیں۔ اور یہ یا مدہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ مخرج المقدر سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کسی حرف کا مخرج اگر ہم نے پہچاننا ہو تو اسے ہم کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو اس پر آپ مشدد لگا دیں گے یا پھر اس پر آپ سکون لگا کر پڑھیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے اگر میں پڑھوں حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ دونوں ہونٹ آپس میں مل گئے، اس کا مطلب ہے کہ با جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور اگر میں پڑھوں با زبر با، ٹھیک ہے، اب با، ٹھیک ہے، اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ با جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ ہے، دونوں ہونٹ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مخارج الرئیسۃ الحروف، رئیسۃ للحروف، یعنی کہ وہ مخرج جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ جگہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں الجوف، منہ اور حلق کا خالی حصہ، الحلق، ٹھیک ہے۔ حلق کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ابھی ہم پڑھیں گے۔ الفم، منہ، الفم کی میننگ کیا ہے؟ منہ، اور منہ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہے؟ شفتین، الحنک، اللسان، الاسنان۔ دونوں ہونٹ، شفتان یا شفتین دونوں آپ بول سکتے ہیں اس کو، دونوں ہونٹ، الحنک تالو، اللسان زبان، اور الاسنان دانت، ٹھیک ہے۔ فم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ اور 4 کون سا تھا؟ الخیشوم، یعنی کہ ناک، ناک یہاں سے آپ کا غنہ ادا ہوتا ہے، صحیح۔ اور پھر ہم نے اس پکچر کے ذریعے بھی کیا کیا تھا؟ ان تمام مخارج رئیسۃ للحروف کو سمجھا تھا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ کون کون سے پارٹس ہے۔ جیسے الجوف ہے،
تو یہاں پہ بلو اور گرین پارٹ میں آپ کو یہ پورا حصہ الجوف کا نظر آ رہا ہوگا. پھر اللسان زبان، الحلق، ٹھیک ہے، الحلق یہاں سے، الحنک الاعلی تالو، اوپر کا تالو، اور یہ دونوں تالو آ جاتے ہیں. اس میں ایک سخت تالو بھی آ جاتا ہے، یہاں پہ سخت تالو ہوتا ہے آپ کا، اور یہاں پہ نرم تالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں سے حروف ادا ہوتے ہیں. اور الشفتان، دونوں ہونٹ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے الحمدللہ پڑھ لی تھی. اب آ جاتے ہیں الجوف. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا المخارج الرئیسۃ للحروف میں کہ الجوف جو ہے وہاں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ منہ اور حلق کے خالی حصے سے 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا 3 حروف مدہ کون سے ہیں. الف ساکنہ، بیسیکلی عربی کے لوگ اس الف خالی کو الف ساکنہ کہتے ہیں، صحیح، بٹ وہ الف کے اوپر ساکن لگا ہوا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ الف خالی ہوتا ہے. اگر کسی الف کے اوپر ہم ساکن لگا دیں نا تو وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی حرکت لگ جائے، زبر لگ جائے، زیر لگ جائے، پیش لگ جائے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کوئی بھی حرکت اگر لگا لی جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، کسی بھی حرکت سے خالی اس حرف کو ہم الف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الف ساکنہ عربی کے لوگ کہتے ہیں، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں الف ساکنہ. اور الف ساکنہ سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ فتحہ. جیسے ہم نے پڑھا با الف زبر با، یہ کیا تھی؟ فتحہ تھی. زبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں. اس کے بعد واو ساکنہ، یعنی کہ واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو؟ پیش ہو، یعنی کہ ضمہ. پیش کو ہم نے پڑھا ضمہ کہتے ہیں، تو اس کو ہم ضمہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب سے میں انشاءاللہ آپ کو اردو میں یہ ورڈز ان حرکات کے نام نہیں لوں گی. تو ضمہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ واو مدہ بنتا ہے. اور پھر تھرڈ یا ساکنہ ہو، یا ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو. کسرہ کسے کہتے ہیں ہم؟ سوری، یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کسرہ سے کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور یا مدہ بننے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ حرف، یہ تینوں حرف جو ہیں، یہ تینوں حروف جو ہیں کہاں سے ادا ہوں گے؟ الجوف سے، یعنی منہ اور حلق کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے، یہ میں نے جتنا بھی آپ کا بھی ایکسپلین کیا ہے نا پیچھے، جتنا بھی ہم لاسٹ ویک پڑھ چکے تھے، اس کا میں بھی ٹیسٹ لوں گی آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، پوچھوں گی کہ مخارج کیا ہوتا ہے، مخرج کے میننگ کیا ہے، حرف کسے کہتے ہیں، مخرج المقدر، مخرج المحقق کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے مخارج الرئیسۃ للحروف، اس کو آپ نے عربک میں ہی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم نے عربک کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. صحیح، سو انشاءاللہ جب آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا ہمارا الجوف، جہاں جس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس حروف مدہ میں الف آ رہا ہے، الف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا، الف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا. آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا، اس لیے الف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے سے پچھلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ مد میں ڈیٹیل پڑھیں گے کہ تابع کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے ادا کریں گے. بٹ ہم واؤ کی طرف چل رہے ہیں. واؤ کا مخرج ہوتا ہے، واؤ کا مخرج ہوتا ہے، وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم اس کو ہونٹوں سے ہی ادا کریں گے. لیکن واؤ مدہ جو ہوگا، ٹھیک ہے، واؤ مدہ، واؤ ساکن ہو، واؤ مدہ کب بنتا ہے؟ واؤ ساکن ہو، واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر ضمہ ہو. جب واؤ مدہ ہوگا تو اس کا مخرج کیا ہوگا؟ الجوف. الجوف، جس کو آپ پڑھیں گے بو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ واؤ کو کسی اور سینس میں پڑھیں، کسی اور حرکت کے ساتھ پڑھیں، تو وہ اپنے مخرج سے ہی ادا ہوگا. بیسیکلی وہ اپنے مخرج سے ہی ادا ہوتا ہے، بٹ جب وہ واؤ مدہ کی طرف واؤ مدہ بنتا ہے تو وہ الجوف سے ادا ہوتا ہے. انشاءاللہ واؤ کا بھی ہم مخرج پڑھیں گے. اور پھر یا کا بھی اپنا خود کا مخرج ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. بس یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب بھی یہ مد کی طرف آتے ہیں، مد بنتے ہیں، واؤ مدہ یا مدہ بنتے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ الجوف سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بتانا. اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ واؤ کا مخرج بتائیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ الجوف سے ادا ہوتا ہے، آپ پھر واؤ کا مخرج بتائیں گے. بٹ اگر میں پوچھوں آپ سے واؤ مدہ کا مخرج بتائیں، تو پھر آپ بتائیں گے کہ یہ الجوف سے ادا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ ہینڈ ریز کریے جس جس کو سمجھ آ گئی ہے. الحمد للہ. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیتی ہوں پچھلا آپ کا جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سوالات آپ اپنی کاپی میں لکھتے بھی جائیں جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ المخارج رئیسۃ للحروف کتنے ہیں؟ المخارج 4 4 ہیں. گڈ، 4 ہیں. سیرت مجھے یہ بتائیں کہ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ الجوف، الحلق، ہم الفم، الخیشوم. بارک اللہ فیکم. اچھا اسما، آپ مجھے بتائیں الفم میں، عربک میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، الفم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ میم الفم میں جو ہے وہ 4 ہمارے اعضاء آتے ہیں. الشفتین، الحنک، شفتین، 3 نہیں، شفتین. شفتین، شفتین، ہم، الشفتین، الحنک، اللسان اور ہم، اسنان. الاسنان. گڈ، بارک اللہ فیکم. اچھا مجھے یہ بتائیں تسمیہ الحنک، الحنک کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے پارٹ ہیں؟ الحنک تالو کو کہتے ہیں اور ہم، اس سے 2 مخارج الگ ہوتے ہیں، سخت حصہ اور 2 پارٹ ہیں، پارٹ ہیں 2 آپ یہ پارٹ ہیں. ہم، جی، سخت اور نرم. سخت اور نرم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. مجھے رباب آپ یہ بتائیں کہ الشفتین کسے کہتے ہیں ہم، یا الشفتان؟ میم جو دونوں ہونٹوں سے ادا ہو، منہ کے. دونوں ہونٹوں کو کہیں گے صرف. ٹھیک ہے، جی دونوں ہونٹوں کو کہیں گے. صحیح. اچھا اور کون رہ گیا؟ ایمن صدیقی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ الاسنان اور اللسان ہم کسے کہتے ہیں؟ الاسنان اور اللسان. لسان تو زبان کو اللسان. کہتے ہیں، اللسان زبان کو ہم، کہتے ہیں اور الاسنان دانت کو کہتے ہیں. الاسنان دانتوں کو کہتے ہیں. بارک اللہ فیکم. دانتوں کو، الاسنان دانت کو. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی بھی ایک بتائیں کہ مخرج کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جا سکے. بارک اللہ فیکم. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل اس کو ایز اٹ از ہی یاد کریں جیسی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. جب تک آپ اس کو جیسے آپ میتھمیٹکس سمجھتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. سمجھیں گے تو اپلائی کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ایز اٹ از ضروری نہیں ہے یاد کریں آپ. صحیح. اچھا اور ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ حرف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حرف حرف اس آواز کا نام ہوتا ہے جو ہم کسی مخرج سے نکالتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آ، با، تا. حرف کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں نا، 2 پارٹس آتے ہیں. 2 کس میں آتی ہیں؟ معین اور حرف کیا؟ غیر معین. بالکل، معین اور غیر معین. غیر ان معین. دونوں جگہ سے یا تو مخرج مقدر سے ادا ہوگا وہ حرف، یا مخرج المحقق سے ادا ہوگا وہ حرف. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں مخرج المحقق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں کوئی حلق جگہ زبان. معین ہوتی ہے، جی جگہ معین اسپیسیفک ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتی ہے جگہ کہ معین. کس جگہ سے بات آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر کون جیسے کون سی جگہ؟ حلق، زبان اور ہونٹ. حلق، زبان اور ہونٹ. شاباش. اور مخرج المقدر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں شفتین نہیں، نہ جسے یہ ادا مطلب جو ان حلق سے نہ زبان نہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں حروف مدہ آتے ہیں. جی بالکل. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ منہ اور حلق کے خالی حصے سے وہ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حرف جو منہ اور حلق کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں وہ کس میں آتے حلق ہیں؟ سے جی کیا حلق کہہ رہے ہیں آپ پھر سے کہے؟ میں کہہ رہی ہوں جو حلق اور منہ کے خالی حصے سے جن کی آواز باہر نکل جاتی نا،
وہ حرف ادا ہوتے ہیں. تو یعنی کہ یہ جو الجوف پڑھ رہے ہیں نا ہم, یہ الجوف کس میں آئے گا؟ مخرج المقدر میں آئے گا. ہاں یہ چیز اب آپ کو سمجھ آئی نا کہ مخرج المقدر کیا ہوتا ہے. الحمدللہ صحیح. اب آ جائیں, دیکھیں یہاں پہ آپ کو الجوف کی پکچر دی ہوئی کے سامنے دی گئی تصویر میں الجوف منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ نیلے اور سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے. یہ دو مختلف رنگوں کے حصے ہیں, منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں نا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ گرین اور یہ جو بلو نیلے رنگ سے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے, ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ پورا پارٹ جو ہوتا ہے یہ الجوف کہلاتا ہے. اور یہاں سے آپ کے 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. یہاں سے ان کی آواز اسٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں سے باہر نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, رکتی نہیں ہے کہیں پہ بھی. صحیح, الحمدللہ. اس پکچر کو دیکھ لیں آپ لوگ اچھے سے. ٹھیک ہے, ابھی ہم جو انشاءاللہ قرآن پاک کا جی حیات کچھ کہیں گے؟ الجوف یعنی منہ اور حلق کا خالی حصہ. جی میم منہ اور السلام حلق. علیکم. وعلیکم السلام. جی منہ اور حلق کے خالی حصے کو الجوف کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ چاہیں نا تو یہ اس پکچر کو پرنٹ کروا کے پکچرز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ, اس کو آپ اپنے نوٹ بک پہ بھی لگوا لیں. ٹھیک ہے, تو بہت اچھے سے آپ کے نوٹس تیار ہو جائیں گے اور یہ بعد میں آپ کو بہت کام آئیں گے. صحیح, اپنے یہ جو آپ تجویز سیکھ رہے ہیں نا, اس کو آپ نے روک نہیں دینا کہ اگر میں نے 29واں پارہ کر لیا اور ماشاءاللہ سے میں تجویز سیکھ گئی ہوں. نہیں, اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے, کیونکہ جاری رکھنے سے آپ کی تجوید بہتر ہوتی جائے گی. اور فوکس کر کے پڑھنا ہے کہ یہ جتنا بھی آج جیسے میں نے الجوف پڑھ لیا, تو الجوف کیا ہوتا ہے, میں حروف مدہ وہیں سے ادا کر رہی ہوں نا, ناک سے تو ادا نہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کی جو ہے حروف مدہ ہوتے ہیں ان کی آواز جو ہوتی ہے وہ ناک کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیے کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ الجوف میں ناک کا حصہ بھی شمار ہوتا ہے, نہیں. ٹھیک ہے, الجوف میں صرف منہ اور حلق کا خالی حصہ شمار ہوتا ہے. تو یہیں سے آپ کی صرف آواز آئے گی, نوز آپ کی وائبریٹ نہیں کرے گی. اگر آپ کی نوز وائبریٹ کر رہی ہے حروف مدہ ادا کرتے وقت, اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں, حروف مدہ کو غلط ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ نے دیکھتی ہے انشاءاللہ. اوکے جی, اب ہم چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ کو دیکھیں ایک اور ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. یہاں پہ دیکھیں الف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الف مدہ کو ادا کرتے وقت منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے اور زبان اپنی سیدھی یعنی کہ طبعی حالت میں رہتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پکچر میں, آپ پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں زبان جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے الف کو پڑھتے وقت. یعنی کہ اگر میں پڑھوں گی با, ٹھیک ہے, با, یہ بالکل سیدھی ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہو رہا ہے, یہاں سے آپ کی آواز شروع ہو رہی ہے اور یہ باہر نکل رہی ہے. صحیح, اور کیا ہو رہا ہے, آپ کا منہ اوپر کی طرف کھل رہا ہے, یعنی کہ ہونٹ ایک نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اوپر والا ہونٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا منہ کھل رہا ہے. آپ نے حروف مدہ یعنی کہ الف مدہ کو ادا کرتے وقت اپنے ہونٹوں کو کھولنا ہے. نہیں کھولیں گے تو ناک آواز جو ہے وہ ناک کی طرف چلی جائے گی. تو اس چیز کا آپ نے کیا کرنا ہے, خیال رکھنا ہے. الالف المدیہ, الف مدیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی ورڈ باریک ہے یعنی کہ وہ لائٹ پڑھا جاتا ہے, تو اس میں آپ کی جو زبان کی جو حالت ہوگی وہ بالکل اسٹریٹ ہوگی, وہ سیدھی ہوگی. بٹ اگر کوئی موٹا حرف ہوگا اور وہاں پہ الف مدہ ہوگا, جیسے اگر میں پڑھوں قاف الف زبر قا, ٹھیک ہے, الف بھی موٹا ہو جائے گا اس کے ساتھ, کیونکہ میں نے بتایا آپ کو الف کا کوئی خود کا مخرج نہیں, یہ مخرج نہیں ہے, یہ بیسیکلی آپ کو حالت بتائی جا رہی ہے الف مدہ کو ادا کرتے وقت, یہ مخرج نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ زبان جو ہوتی ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے الف مدہ کو ادا کرتے وقت. اور اگر آپ کا کوئی موٹا حرف ہے, موٹا حرف پر الف مدہ ہو رہا ہے, جیسے صاد الف زبر سو, تو کیا ہو جائے گا, آپ کی جو زبان کی جو جڑ ہوگی وہ پیچھے سے اٹھ جائے گی, حلق کی طرف تھوڑی سی اٹھ جائے گی. اس سے کیا ہوگا, آپ کا حرف بھی موٹا ادا ہوگا اور دوسرا الف مدہ بھی موٹا ادا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹپ ہے ایک طرح سے کہ آپ نے کسی بھی حرف کو موٹا کرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے. صحیح, اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کا واو مدہ.
वाव मद अदा करते वक्त आपके होठों की कैफियत क्या होती है और आपकी ज़बान की कैफियत क्या होती है, ठीक है। वाव मद्दा को अदा करते वक्त ये अलिफ मद्दा का मखरज है, अलिफ का मखरज नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये वाव मद्दा का मखरज है, वाव का मखरज नहीं है ये, ठीक है। वाव से मिलता जुलता ये कि वाव में भी यही कंडीशन होती है आपके होठों की और क्या कहते हैं इसकी ज़बान की, ठीक है। बट ये है कि हम वाव मद्दा में खींचते हैं ना, लेकिन वाव को नहीं खींचते, हम वाव मद्दा को खींचते हैं जब इसके ऊपर क्या हो रहा हो, मद हो रही हो। अब वाव में क्या हो रहा है, देखिए वाव मद्दा को अदा करते वक्त होंठ मुकम्मल गोल होते हैं मगर दरमियान में खला बाकी रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा खला बाकी है। खला क्यों बाकी रहता है? ताकि आपकी आवाज बाहर निकले। बू बू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि आपकी आवाज बो करके ना आए, बू करके आएगी। ये कैसे होगा? जब आप अपने होठों को गोल करके थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे, बू, ठीक है। और अगर आपने होठों को थोड़ा सा बाहर की तरफ नहीं निकाला, जैसे हम पढ़ते अऊदु, तो वो क्या बन जाएगा? अऊदु, औ बन जाएगा वो औ की जगह। तो इस चीज का क्या करना है, आपने ख्याल रखना है। दूसरा, थोड़ी सी जबान पीछे से, जब आपके होंठ गोल होते हैं तो इस वजह से वो थोड़ी सी उठ जाती है, बट इससे हर्फ मोटा नहीं होता आपका, बहुत ज्यादा नहीं उठती। मोटे हर्फ में ज्यादा उठती है। और वाव में तो खुद ही तबई हालत की वजह से वो ना पीछे से उठ जाती है वाव को अदा करते वक्त। बू, अब आप पढ़ के देखें खुद ही से, बू, बो वाले साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बू, सही। इसमें भी देखिए यहाँ से आवाज स्टार्ट हो रही है आपकी बू करके और यहाँ से बाहर, ठीक है। इसके बाद है आपका या मद्दा। या मद्दा को अदा करते वक्त निचला जबड़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचता है। ये जबड़ा, ये चीज आपकी थोड़ी सी ना सॉरी, ये यहाँ पे जो जबड़ा होता है ना वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचता है आपका। और इसको अदा करते वक्त जबान का दरमियानी हिस्सा हल्का सा बुलंद होता है। ये वाला जो जबान का दरमियानी हिस्सा है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठ जाता है, ठीक है। क्योंकि या का मखरज भी यही है कि जबान के दरमियानी हिस्से से वो अदा होती है या। लेकिन या मद्दा जो है उसका भी जो मखरज है या से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको भी अदा करते वक्त क्या होगा, आपका जबान का दरमियानी हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। आप पढ़ेंगे जब बी, बी, ये आपकी थोड़ी जो होगी ना वो नीचे की तरफ थोड़ी सी खिसकेगी और जबड़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे स्माइली फेस नहीं होता, थोड़ा सा उस टाइप का स्माइली फेस बन जाएगा। ये करना लाजमी है। अगर आप ये नहीं करते तो वो बी की जगह बे वाला साउंड आ जाता है, जो कि गलत है। अक्सर लोग ये चीज का ख्याल नहीं रखते, तो वो क्या पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह की जगह बिस्मिल्लाह। तो ये चीज गलत होती है, ठीक है। वो इमाला हो जाता है और इमाला नहीं करना चाहिए यहाँ पे, सही। तो ये है आपका या मद्दा का मखरज। और बेसिकली ये तीनों हरूफ जो है ना ये अलजौफ से ही अदा होते हैं। बस ये आपको एक तरह से कैफियत बताई गई है कि अलिफ मद्दा को अदा करते वक्त आपके होठों की और ज़बान की कैफियत ये होती है। वाव मद्दा को अदा करते वक्त ज़बान और होठों की कैफियत ये होती है। और या मद्दा को अदा करते वक्त आपकी ज़बान और होठों की कैफियत ये होती है। बस ये चीज़ आपको बताई गई है, सही। ओके, लास्ट हम पढ़ लेते हैं एक और चीज़। अच्छा, यहाँ पे ना आपको अब जैसे आगे जाएंगे आप तो अल हलक का मखरज आएंगे, अल हलक का मखरज आएगा और इसके बाद सारे ज़बान के मखरज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़बान के मखरज को, लिसान के मखारिज को पढ़ने से पहले इस चीज़ को, इस पिक्चर को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तालु के कुछ मुख्तलिफ हिस्से आपको दिखाएंगे। पहले तो हमने पढ़ा कि अल हलक के दो हिस्से होते हैं, एक तो ये कि सख्त हिस्सा होता है और एक क्या होता है नर्म हिस्सा, ठीक है। बट देखिए तालु में आपके मसूड़े भी आ जाते हैं, ठीक है। और क्या आ जाता है आपका तालु का दरमियानी हिस्सा भी आ जाता है, ठीक है। और दरमियानी हिस्सा जो होता है वो बेसिकली सख्त हिस्सा होता है। और फिर आपका तालु का इब्तिदाई हिस्सा भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग मखरज अदा होते हैं, अलग अलग हरूफ अदा होते हैं। इस वजह से ये समझना जरूरी है। अब यहाँ पे जो आपको अरबिक में दिया हुआ उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। ये तो पता होगा ना कि आपके दांतों के ऊपर जो उभरी हुई लेयर होती है, ये चीज होती है, इसको हम मसूड़े कहते हैं, सबको पता होगा ये। इसके बाद आपको पता है कि तालु का मसूड़े के बाद इब्तिदाई हिस्सा आता है, यानी कि यहाँ से आपका तालु स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद आता है आपका तालु का सख्त हिस्सा और दूसरा दरमियाना भी होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका एंड में बिल्कुल तालु का नर्म हिस्सा, सही। और एक है हालत का कौवा, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, मुंह खोल के कभी देखें तो आपको नजर आएगा हालत का कौवा,
تو یہ چیز یہاں سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، بٹ یہ بتا اس لیے نہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی پہچان ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں آپ کی جو ہے وہ الحانک میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو بس سمجھنا ہے. عربی میں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں آ جائے گی؟ مسورے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تالو کا ابتدائی حصہ آ جائے گا، تالو کا درمیانی اور سخت حصہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تالو کا نرم حصہ آ جائے گا، اور پھر ہے حلق کا کوا جس کو ہم اللحات کہتے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ الجوف کے کیا معنی ہیں؟ منہ کا کوئی بھی ایک خالی حصہ، منہ اور حلق کے درمیان کا خالی حصہ. منہ اور حلق کا خالی حصہ، درمیان نہیں ہوگا، وہ صرف منہ اور حلق کا خالی حصہ ہوگا. خالی. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ الجوف سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ کوئی اور 3 بتائیں. حصہ. 3 تین حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. گڈ، 3 حروف مدہ. صحیح، یہ آپ نے پورا بتانا ہے. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یا مدہ کو ادا کرتے وقت آپ کی زبان اور ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زبان بالکل اسٹریٹ رہتی ہے. زبان بالکل سیدھی ہوتی ہے اور زبان کی نوک ثنائے دیکھیں میں سے سوال کھلی کیا ہوتی ہے پوچھوں، یا اور مدہ کو ادا. یا درمیان او اچھا اچھا اچھا. وحیدہ آپ بتائیں. جائے مدہ. یا مدہ کو ادا کرتے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کے ہونٹوں کی اور زبان کی؟ دیکھیں زبان کا درمیان زبان کا درمیانی جگہ حصہ اٹھ تھوڑا سا جاتا ہے. پیچھے کی طرف کھینچتا ہے. اور جب نچلا جبڑا پیچھے کی طرف دربانی کھینچتا ہے. ہاں بی کا درمیانی حصہ حلق کا ہلکا سا بلند ہوتا ہے. گڈ، زبان کا درمیانی حصہ. درمیانی حصہ. ٹھیک ہے، صحیح. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تجوید کا. تو اب ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف. اچھا، آپ لوگوں کا لیسن کہاں تک ہو گیا تھا قرآن پاک میں؟ 17 آیا. آیا نمبر 17. اچھا، یہاں اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جائے پھر ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، مجھے اب بتائیں ہینڈ ریز کر کے کہ پچھلا لیسن کون کون سنائے گا. جی تسمیہ اسٹارٹ کریے، آیا نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بارک اللہ فیکم. لہم مغفرۃ، را کو موٹا کریے، ہیوی پڑھیے. جی لهم مغفرة وأجر كبير. بارک اللہ فیکم. جی وحیدہ آپ پڑھیے، نیکسٹ آیا. سوری ایک منٹ. جی پڑھیے گا. آیا نمبر 30. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بارک اللہ فیکم. یہاں سے دوبارہ پڑھیے گا. اوِجْهَرُوا بِهِ، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. یہ وی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. وی ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریے، اور زیر کے لیے آپ نے نچلے جبڑے کو پیچھے کی طرف کھسکانا ہے، پیچھے کی طرف لے جانا ہے. اوِجْهَرُوا، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. بہ نہیں، بیہ، بیہ، بِهِ ہو رہا ہے بیہ. شاز کا. بِهِ. آپ کی ساؤنڈ تھوڑی سی ایسی آ رہی ہے، بہ. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا. اوِجْهَرُوا بِهِ. أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. بہتر الحمدللہ. اور آگے پڑھیے. انہو، یہاں سے دوبارہ پڑھیے گا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ٹھیک ہے. صدور، را کو موٹا پڑھیے وقفاً. صدور. ٹھیک ہے جی. حیات آگے سے آپ پڑھے گا. آیا نمبر 14. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حیات دوبارہ پڑھیے گا، اسپیڈ کو سلو رکھیے. دوبارہ. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. یعلم من خلق، صرف اتنا پڑھیے. يعلم من خلق. ٹھیک ہے صحیح الحمدللہ. وَهُوَ اللطیف الخبیر. وهو اللطيف الخبير. را کو ہیوی نہیں کریے، وقفاً لائٹ کریے. خبیر. خبير. ابھی بھی اسپیڈ آپ کی سلو ہے تو اس کو اور کم کیجیے. قاری ایمن کو سنا ہے نا آپ نے کیسے پڑھتے ہیں وہ؟ بالکل ایسے ہی پڑھنا جی ہے آپ نے میم. بھی، ٹھیک ہے. رباب نیکسٹ آیا آپ پڑھیے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بارک اللہ فیکم. رباب آپ نے بھی تھوڑی سی اسپیڈ کو سلو رکھیے، اور تھوڑا تھوڑا جیسے ہم اس طرح سے پڑھیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہاں پہ آپ وقف کریے.
सांस तोड़िए, फिर ज़लूला से आदा करके पढ़िए, दोबारा पढ़िए हुवल्लज़ी। ओके मैम. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ठीक है, एक और चीज यहाँ पे देखे फतहा है, जबर है रुबाब, जबर को हम खींचते नहीं है, जअला लकुमुल, ऐसे नहीं, जअला लकुमुल अर्द ज़लूला। ओके मैम. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. अभी भी ये दोनों फतहा आपकी खींच रही है, जअला लकुमुल अर्द, جعل لكم الأرض. एक झटका नहीं देंगे, अर्द ऐसा नहीं, अर्द, दोबारा पढ़िए, أرض. जअला लकुमुल अर्द, جعل لكم الأرض. अभी भी खींच रहा है जअला आपका, जअला लकुमुल अर्द, جعل لكم الأرض. शाबाश। अब लकुमुल अर्द ज़लूला, لكم الأرض ذلولا. ذلولا. अर्द ऐसे नहीं खींचेंगे नहीं इसको भी हम, लकुमुल अर्द ज़लूला, لكم الأرض ذلولا. लकुमुल अर्द ज़लूला, لكم الأرض ذلولا. खींच रहा है अभी भी, अर्द ज़लूला। لكم الأرض ذلولا. एक दफा दोबारा, لكم الأرض ذلولا. खींच रहा है, आप पढ़िए लकुमुल अर्द ज़लूला, लकुमुल अर्द ज़लूला। لكم الأرض ذلولا. अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अब ज़लूला से आदा करिए, ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. अभी और स्पीड को स्लो करिए, ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा, ذلولا فامشوا في مناكبها. ज़लूलन फमशू, ذلولا فامشوا. लन नहीं होगा ये, ठीक है। लन, फा का मखरज क्या है, ऊपर के दो दांत नीचे होठों के अंदरूनी हिस्से पर लगेंगे, ज़लूलन फमशू ذلولا فامشوا फी मनाकिबिहा, في مناكبها. फी को खींचे, यहाँ पे क्या हो रहा है, फी में देखें, في مناكبها. गुड, ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा, ذلولا فامشوا في مناكبها. बारकल्लाहु फीकुम। अब मनाकिबिहा से आवादा करिए, مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. बारकल्लाहु फीकुम, व इलैहिन नुशूर, وإليه النشور. शाबाश। एक दफा दोबारा पढ़िएगा और यहाँ पे थोड़ा सा गुन्ना ज्यादा, 2 काउंट्स को यहाँ पे गुन्ना करिए, व इलैहिन नुशूर, وإليه النشور. बारकल्लाहु फीकुम। जब भी आपका कोई भी हरकत खींच रही हो ना, या आप जी. किसी हरकत को ड्रॉप कर रही हो, जैसे यहाँ पे देखें आप फी में या मद्दा को ड्रॉप कर रही थी, ठीक है, और यहाँ जी. पे फतहा को खींची थी, अल, तो आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उसको सुनिए, फिर आप कारी की तिलावत को सुनिए, फिर कोशिश करिए कि उस अपनी तिलावत को ना उसकी तरह पढ़ने की कोशिश करिए, या उसके साथ ही एक साथ मिलकर पढ़िए, जैसे कारी की भी आवाज चल रही है और आप अपनी भी आवाज के साथ पढ़ रही हो, साथ साथ, ठीक है। मैंने वैसे प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से दी ना कि पहले आप उनकी ऑडियो सुनेंगी फिर आप खुद पढ़ेंगी, बट आप कोशिश करें कि उनके साथ पढ़ने की कोशिश करें, हो सकता है उससे आपकी जो है वो बेहतर हो जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, पिछली क्लास से बहुत अच्छा आपने पढ़ा है माशाल्लाह। ओके मैम। जी सीरत आप पढ़िएगा।
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम. तुम हमजा में आपकी ना आइन की साउंड आ रही है, आ रही है. तुम मन फिस समा. أأمنتم من في السماء. शाबाश. एक दफा दोबारा दोनों हमजा की वाज़े आवाज आनी चाहिए. तुम. أأمنتم من في السماء. देखिए यहाँ पे आप ना वक्फ जब भी करेंगे ना समा पर, हमजा पर, तो हमजा क्या हो जाएगा, वक्फन साकिन हो जाएगा, सुकून आ जाएगा इसके ऊपर. जब भी हमजा के ऊपर सुकून आता है तो वो क्या करता है, वो हमजा झटके के साथ पढ़ा जाता है. जैसे फिस्समा, इस तरह का साउंड आएगा. समा ई आप इस तरह से वक्फ नहीं करेंगी. दोबारा पढ़िए, फिस्समा. في السماء. गुड, बारकल्लाहु फीकुम. अब फिस्समा से आदा करिए. في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ठीक है, एक और चीज देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा फिस्समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्द. वफ इस तरह से नहीं होता कभी भी. जब भी आप किसी हरकत वाले हर्फ पर, जबर जेद पेश वाले हर्फ पर वफ करेंगे तो वो सुकून में बदल जाएगा. वो हर्फ, वो हरकत, वो जबर, वो जेद, वो पेश सुकून में बदल जाएगा. इसको हम कैसे पढ़ेंगे फिर, फिस्समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्द. बहुत साकिन हो गया. ठीक है, दोबारा जी. पढ़िए. في السماء أن يخسف بكم الأرض बारकल्लाह. रुबाब, रुदा से आदा नहीं करेंगे आप, ठीक है. अब यहाँ से आदा करेंगी, बिकुमुल अर्द, यहाँ से आदा करेंगी. بكم الأرض فإذا هي تمور. बारकल्लाह फिकुम. ta नहीं है ये, ता तमूर. تمور. ठीक है, और कोई रह गया है? सीरत करी है जी. सीरत आप पढ़िएगा. जी. أم أمنتم من في السماء أن يخسف. ما مش هذه من أحسن. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. बारकल्लाहु फीकुम. सीरत, अमीन तो आपके भी हमजा में ना आइन की साउंड आ रही है. ठीक है, इसको आपने, हमजा को हमेशा है ना सख्ती के साथ पढ़ा जाता है और आइन हमेशा नरमी के साथ पढ़ा जाता है. तो आपने हमजा में शिद्दत करनी है. ऐसा ना हो कि आपका हमजा वाज़े ही ना हो. जैसे मैं पढ़ा आमीन, तो हमजा वाज़े नहीं हो रहा. ठीक है, अगर मैं पढ़ूं अमीन तुम, ठीक है, दोबारा पढ़िए. और फिर समा, वक़्फ़ आपका ठीक नहीं था, दोबारा पढ़िए. أم أمنتم من في السماء من في السماء. बारकल्लाहु फीकुम. अब फिर समा से आदा करिए. في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ठीक है, यहाँ पे देखें, आई नहीं है ये. ठीक है, युरसिला अलैकुम हासिबा. हासिबा मोटा नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे हैवी नहीं करेंगे बा और हा को. और साथ में जो इसके साथ अलिफ मदार है उसको भी आपने हैवी नहीं करना.
ٹھیک ہے. جی حاصبا لائٹ رکھنا ہے دوبارہ سے. أن يرسل عليكم حاصبا. با ابھی بھی ہیوی ہو رہا ہے. با حاصبا. بارک اللہ فیکم. اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں دو زبر ہے نا. ٹھیک ہے. جب بھی آپ دو زبر پر وقف کرتے ہیں, یہ سب آپ لوگ نوٹ کر لیں اپنے پاس, جب بھی آپ دو زبر پر وقف کرتے ہیں تو وقفاً دو زبر کس میں چینج ہو جاتا ہے؟ الف مدہ میں چینج ہو جاتا ہے. اس کا ایک زبر ہٹ جاتا ہے اور ایک زبر الف مدہ میں چینج ہو جاتا ہے. اب دیکھیں میں آپ اس پہ وقف کیسے کر رہی ہوں. حاصبن جو نہیں کر رہی نا, حاصبا کر رہی ہوں. با کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ الف مدہ آ گیا اور ایک زبر ہٹ گئی. یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے قرآن پاک میں, لیکن طریقہ یہی ہے. عربوں کا لہجہ یہی تھا کہ جب بھی وہ دو زبر پر وقف کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو الف مدہ میں چینج کر دیتے تھے. حاصبا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. صحیح. آیت کا اگلا حصہ پڑھیے گا سیرت. فستعلمون كيف نذير. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. فستا, یا عین ہے, حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فستا, فستا عین کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے ہم. دوبارہ فستعلمون كيف نذير. کیف نذیر. كيف نذير. بارک اللہ فیکم. اچھا اگر کوئی میم مجھے اسٹوڈنٹ نہیں ایک کیا ہے دو آواز میں کنفیوژن تھا. ایک رے سے پہلے جو زا آتا ہے اور رے کے بعد جو زا آتا ہے, ان دو میں کیا فرق ہے؟ دوبارہ پوچھیے گا کون سا زے. را سے پہلے جو زا آتا ہے اور را کے بعد جو زا آتا ہے, ان دو میں کیا فرق ہے؟ ایک دال ہوتا ہے اور ایک زا ہوتا ہے, یہ کہہ رہی ہیں آپ. را سے دو زا ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, ایک را سے پہلے اور را کے بعد. دال زا دار زا را زا. یہ کہہ رہی میں نا, ان دال جی دال را اور زا. ایک جو ہوتا ہے نا زا, جو را کی طرح لکھا جاتا ہے, اس کو آپ سیٹی جی کے ساتھ پڑھتی ہیں. جی ٹھیک ہے, سیٹی ہوتی ہے اس میں, جیسے زا, سین, صاد, یہ تینوں حرف میں سیٹی پائی جاتی ہے. اور یہ جو زال ہوتا ہے, را سے پہلے ہوتا ہے, یہ نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اس میں سیٹی نہیں ہوتی ہے. زال, تین حروف ہوتے ہیں جو جن میں نرمی ہوتی ہے, نرمی کے ساتھ یعنی کہ پڑھے جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, زال, وا اور زال, وا اور ضاد. ٹھیک ہے, ان میں کیا ہوتی ہے کہ ان میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. کچھ لوگ اس پہ سیٹی کرتے ہیں, زوں پڑھتے ہیں اس کو. زوں نہیں پڑھنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, واں پڑھنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, جی اور میم. یہ زال ہے, زال نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیٹی نہیں ہوتی. انشاءاللہ آپ اس کے مخارج پڑھیں گی نا, پھر یہ انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ دال کہاں سے ادا ہوتا ہے اور زا کہاں سے ادا ہوتا ہے, کیوں ڈفرینٹ ہے جی اس میم. کے اندر. صحیح. بس ابھی آپ جی نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو زال ہوتا ہے اس کو آپ نرمی سے پڑھتے ہیں, اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی ہے. اور جو زا ہوتا ہے اس میں سیٹی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. زا جی کر کے آواز آ رہی نا, وہ سیٹی ہوتی ہے جی اس کے اندر. جی میم. ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ تین حروف جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ضاد, دو ضاد نہیں ہے اس کے اندر, سا ہے. سا, دال اور واں, اس کو آپ ٹھیک کر لیجیے گا. صحیح. سا جو ہے وہ بھی نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, سا تین نقطے والا. ٹھیک ہے, اس کو بھی لوگ سین کی طرف مائل کر دیتے, جیسے سا, سا نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے, سا ہوتا ہے وہ. انشاءاللہ اس کا مخرج بھی آپ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں, اپنے لیسن کی طرف. جو اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ ویک مجھے سنا دیجیے گا. صحیح. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کس کس نے سنایا نہیں ہے وہ ہینڈ ریز کریں, تاکہ پہلے میں ان کا سنوں. اسما نے نہیں سنایا. ٹھیک ہے جی, اسما اب آپ پڑھیے گا اے نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ٹھیک ہے، بسم اللہ ہیر، ایسے آپ نے ہاں کو لمبا نہیں کرنا، دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم. رحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ، قاف کو موٹا کریے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ من نہیں ہوگا یہ، میوں قبلہم. مِن قَبْلِهِمْ ایک دفعہ دوبارہ، میوں مِن قبلہم. قَبْلِهِمْ دیکھیے من ایسے کر کے آواز نہیں آئے گی، جیسے آپ یہاں پہ ایک رول ہو رہا ہے نون ساکنہ کا، ٹھیک ہے. تو اس رول کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہم میم کو ادا کریں گے تو میم کو ادا کرنے کے بعد آپ کی زبان پیچھے سے اڑ جائے گی، یعنی کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ، ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی کسی حرف کو آپ نے ہیوی کرنا ہو تو پیچھے سے آپ کی زبان کی جڑ اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اٹھ جائے گی، اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قاف کے مخرج کی طرف بلند ہو جائے گی. میوں قبلہم. مِن قَبْلِهِمْ میں نہیں، میوں. مِن قَبْلِهِمْ ایک دفعہ دوبارہ، میوں. مِن قَبْلِهِمْ غلط پڑھی ابھی بھی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ٹھیک ہے، اسی کو آپ نے باریک پڑھا ہے، یہ اخفا. اب اس کو آپ موٹا کریں، میوں قبلہم. مِن قَبْلِهِمْ آپ پتہ کیا پڑھیں، آپ پڑھیں میوں. میم کو فتحہ کے لیے کھول رہی ہیں آپ نے، میم کو فتحہ کے لیے نہیں کسرہ کے لیے کھولنا ہے. میوں قبلہم. مِن قَبْلِهِمْ ٹھیک ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے بار بار، اور مجھے پرسنل پہ اپنی آڈیو بھیجیے گا، ٹھیک ہے. میوں قبلہم فکیف کان نکیر. مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ میں نہیں ہے، میوں. میوں پہلے پڑھے می پڑھے، می اب پڑھے میوں. میوں میوں قبلہم. کوشش ٹھیک ہے. کسرہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسما ہی ہے نا؟ جی اسما. جی مجھے بتائیے گا ہمارے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کسرہ کے لیے؟ ہونٹ نیچے کی طرف ہو جاتے ہیں. ہاں، ہونٹ نیچے کی طرف ہو جائیں گے. جب آپ میم پڑھیں گے آپ کے ہونٹ نیچے کی طرف ہو جائیں گے، پھر آپ کے ہونٹ کھلے رہیں گے، یعنی کہ کوئی بھی حالت میں نہیں ہوں گے، نہ ہی کسرہ حالت میں ہوں گے، نہ ہی غمہ کی حالت میں ہوں گے، نہ ہی فتحہ کی. بس ایک طرح سے منہ کھلا ہوا ہوگا آپ کا، اور پیچھے سے آپ کی زبان اٹھ جائے گی. میوں میوں قبلہم. مِن قَبْلِهِمْ آپ یہاں پہ نا کوئی اور رول اپلائی کریے، اس کو کہتے ہیں ادغام. آپ یہ ادغام کریے، میں ہو رہا ہے وہ آپ کا، میں نہیں ہے، میوں میوں. میوں قبلہم. مِن قَبْلِهِمْ یہ بہتر تھا، دوبارہ پڑھیے. مِن قَبْلِهِمْ جی بالکل یہی چیز میں جا رہی تھی، اس کی اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو یہ اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنا حصہ دوبارہ پڑھیے گا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ بارک اللہ فیکم. وقفاً جو ہے یہ را باریک ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے، لائٹ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نیکسٹ ایمن آپ پڑھیے گا.
جی أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم یرو دوبارہ سے اولم یرو أولم يروا یا نہیں یا یرو أولم يروا اولم یرو الی الطیر أولم يروا إلى الطير الت ٹھیک ہے الت نہیں ہوگا الی الطیر إلى الطير شاباش لام کو ہیوی نہیں کرے صرف طا کو طا یہاں پہ دیکھیں دو ہیں مشدد ہے نا مشدد حرف میں دو طا ہوتے ہیں ایک طا ساکینہ ہوتا ہے اور ایک طا جو ہوگا وہ زبر والا ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دونوں ساکین اور زبر یا کوئی بھی حرکت اگر مل جاتی ہے تو پھر وہ مشدد میں چینج ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر آگے جیسے زبر الطیری إلى الطير بہترین الحمدللہ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات شاباش اس مد کو آپ 6 کاؤنٹ کھینچیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صافات صافات یہاں پہ جو میں جھٹکا دے رہی نا اس جھٹکے کو ہم کہتے ہیں نبر نمبر ٹھیک ہے صافات ٹھیک ہے یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں 2 فا ہے مشدد آ رہے ہیں نا یہاں پہ تو مشدد میں کیا ہوں گے 2 فا ہے پہلا والا جو فا ہے سکون والا وہ واضح نہیں ہوگا اگر میں نبر نہیں کروں گی تو جیسے اگر میں نبر کے بغیر پڑھوں صافات ٹھیک ہے پہلا فا واضح نہیں ہوا دوسرا فا واضح ہو گیا کھڑا زبر والا سو کھڑا زبر والے کو ساتھ ہم نے سکون والے فا کو بھی واضح کرنا ہے ہاں پھر سے فو بتائیے آواز چلی گئی تھی ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب بھی یہ جو مد ہے نا اس کو آپ 6 کاؤنٹس کھینچیں گے 6 کاؤنٹ کھینچنے کے بعد جیسے میں پڑھوں صوف آف کر کے جو میں آواز آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں نبر ٹھیک ہے یہ نبر میں کیوں کر رہی ہوں تاکہ یہاں پہ جو 2 فا ہے نا ایک فا کون سا ہے سکون والا ہے اور ایک فا کھڑا زبر والا ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو سکون والا فا ہے وہ واضح ہو نبر نہ کرنے کی وجہ سے سکون والا فا واضح نہیں ہوگا اور صرف کھڑا زبر والا فا واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دونوں فا کو واضح کرنا ہے ہم نے فوقهم صافات ويقبضن صافات ويقبضن ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن یہ تھوڑی سی ٹون بن رہی ہے ٹون نہیں بنائے اور میں نہیں ما اوپر کی طرف فونٹوں کو کھولیے دوبارہ سے ما يمسكهن ما يمسكهن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير تھوڑی سی اس طرح سے ساؤنڈ آ رہے ہیں نا آپ کا شيء ام ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹون سی بن رہی ہے آپ کی ٹون نہیں بنا ہے شيء بصير شيء بصير ماشاء اللہ سے آپ کا جماع بہت اچھا ہے بارک اللہ فیکم ٹھیک ہے نیکسٹ
सीरत आप पढ़िएगा, ठीक है? जी मैम। ठीक है, जो जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ आप लोग लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं उसको? जी मैम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं आगे से सीरत। अम्मन हादल्लज़ी, अम्मन हाज़ल्लज़ी, अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन लकुम। यहाँ देखिए गुन्ना नहीं करेंगे हम, जुंदुल ऐसे नहीं करेंगे, जुंदुल लकुम। जुंदुन लकुम। देखिए यहाँ पे इतना टाइम नहीं देंगे, जुंदुल ऐसे नहीं, जुंदुल लकुम। जुंदुन लकुम। भी टाइम कम करिए लाम को पढ़ते वक्त, जुंदुल लकुम। ठीक। जुंदुन लकुम। अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन लकुम जुंदुन इस लकुम। सांस टूट रहा है आपका तो यहीं तक पढ़िए आप, ठीक है? जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, जुंदुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। शाबाश। अब आपने देखी मिस्टेक की, मिस्टेक क्या की, यहाँ पे आपने टाइम कम दिया और यहाँ पे टाइम ज्यादा दिया, यहाँ पे आप टाइम ज्यादा देंगी, ठीक है? जी। जुंदुल लकुम यंसुरुकुम, जुंदुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। शाबाश। अर्रहमान, दूनिर रहमान। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। इल्ला लाम को मोटा नहीं करेंगे, इल्ला फी गुरूर। इल्ला फी गुरूर। शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा वहीदा आप। अम्मन हादल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम, अम्मन हादल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह, शाबाश। यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह, यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक। ठीक है। बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, बल लज्जू फी उतुव्विन व नफूर। देखिए यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था ना कि हरूफे जहाँ पे मद हो रही थी, यहाँ पे सौफात में, यहाँ पे हम कर रहे थे नबर, वैसे के लिए यहाँ पे भी नबर होगा। अगर मैं नबर नहीं करूंगी ना, जैसे पढ़ेंगे उर्दू यूं, तो यहाँ पे हम्म लोग समझे कि यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, उर्दू यूं,
ٹھیک ہے. عتو. عتو. ہاں یہاں پہ واو مدہ نہیں ہو رہا. جب بھی کوئی ایسا ٹھیک. شخص آپ کی تلاوت سنے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ آپ مدہ کر رہی ہیں اگر نبر نہیں کریں گے تو. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہاں پہ مشدد ہے, واو مشدد ہے, تو واو مشدد کو واضح کرنے کے لیے میں یہاں پہ کیا کروں گی, نبر کروں گی. نبر. عتو ونفور. عتو. عتو. پھر سے آپ پڑھے. عتو عتو ونفور. 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 ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں آپ واو دو ہیں, ٹھیک ہے, دونوں پہ مشدد ہے, بٹ صرف ایک واو پہ آپ نبر کریں گے. دوسرے واو پہ یہاں پہ کیا ہوگا, 50% غنہ ہوگا اور 50% آپ واو کی مخرج پہ ہوں گی. یہاں پہ ایک رول ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی نون ساکنہ اور تنوین کا رول ہو رہا ہے. وہ انشاءاللہ مخارج اور صفات کے بعد پڑھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بس یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف پہلے والے واو پر آپ نے نبر کرنا ہے, دوسرے والے واو پر جیسے میں پڑھوں ہوٹ میرے گول ہے, ٹھیک ہے, اور غنہ میرا ناک سے ادا ہو رہا ہے. 50% غنہ ہے, 50% واو کے مخرج پہ میں نے واو کے مخرج کے لیے میں نے ہونٹ گول ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بس یہ چیز ٹھیک. یاد رکھنی ہے. عتو ونفور. عتو ونفور. عتو نہیں, عتو عتو. 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 دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم دیں. عتو عتو عتو. عتو. شاباش. ونفور. ونفور. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد پڑھیے ام ربابہ. افمن یمشی مکبا علی وجہہ. أفمن يمشي مكبا على وجهه بارک اللہ فیکم. ایک دفعہ دوبارہ. افمن یمشی مکبا علی أفمن يمشي مكبا على مکبا علی وجہہ. مكبا على وجهه وجہ ہی نہیں پڑھیں گے ہم اس کو, ٹھیک ہے. مکبن, مکب کاف کو ڈائریکٹ آپ با کے ساتھ ملائیں گے. مکبن علی وجہہ. مكبا على وجهه علی وجہہ اہدی من یمشی. على وجهه أهدى عمن يمشي سويا. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں وجہ ہی, اس کو آپ 3 کاؤنٹس کھینچیں گے. اس مد کو بھی 3 کاؤنٹس کھینچیں گے آپ, ٹھیک ہے. وجہ ہی اہدی امن یمشی. وجهه أهدى عمن يمشي امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ٹھیک ہے, ڈر ڈر کے نہیں پڑھیں آپ, آپ کی آواز تھوڑی سی کپ کپ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈرے نہیں. امن یمشی سویا علی. أمن يمشي سويا على ٹھیک ہے رباب, یہاں پہ نا غنہ کریں, اچھا سا غنہ ہونا چاہیے آپ کا, 2 کاؤنٹس جتنا. امن یمشی.
أَمَّن يَمْشِي أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صراط مستقيم. سويا على صراط مستقيم. शाबाश. स्वाद को थोड़ा सा और हेवी करिए. صراط مستقيم. صراط مستقيم. शाबाश. बारकल्लाहु फीकुम. आप लोगों का लेसन यहीं तक है, आया नंबर 22 तक. सही. अब आपको एक और होमवर्क में दे रही हूँ. आपने जितने भी फतहा, दम्मा, कसरा है उनमें कलर करने. आज के लेसन में जितने भी आपके फतहा, दम्मा, कसरा आए हैं उन पर. फतहा पर आप ग्रीन कर लीजिएगा, लाइट कलर करिएगा, बहुत डार्क ना हो, ठीक है. और सादा कुरान हो ना आपके पास, उस पर करिएगा. और इसके बाद कसरा पर आप लाइट पर्पल कर लीजिएगा, ठीक है, या आपको जो स्वेटेबल लगे वो कर लीजिएगा. और दम्मा पर आप कर लीजिएगा येलो या रेड, जो भी आपको ठीक लगे. सही. ये इसलिए ताकि हम फोकस करके पढ़ सकें इन कलर्स की वजह से. थोड़ा अच्छा भी लगता है कलर्स किया हुआ हो, क्योंकि हमने भी अपने तालीमुल कुरान जब हम कर रहे थे तो उसमें हमें भी कलर्स करवाए गए थे. सही. और अगर आप चाहें तो जहाँ जहाँ हम जैसे गन्ना करें, देखिए मैंने यहाँ पे येलो मार्क हाईलाइट की हुई येलो, ठीक है. कोशिश करें अगर जिनसे गन्ना ड्रॉप हो जाता है, जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे देखिए मीम मुशद्दद जितने भी आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपने 2 काउंट्स गन्ना जरूर करना है, ठीक है. वरना फिर ये कि आपका एक मीम अदा हो रहा है और एक मीम अदा नहीं हो, ठीक है. तो 2 काउंट्स लाजमी आपने गन्ना करना है यहाँ पे. तो जितने भी मीम साकिन है उसमें आपने 2 काउंट्स गन्ना लाजमी करना है. और इसको अगर चाहें तो आप हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर हो तो आपके पास, या कोई कलर कर लें येलो या इस तरह से कुछ. ठीक है. और किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? सब क्लियर है आज की क्लास में जो जो हमने पढ़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, दुआ कर लेते हैं अब हम. मैम सुबहान. जी, किसने कहा मैम? हयात ने. मैं पूछ रही थी नंबर हयात आपके पास क्लियर नहीं आ रही. तजदीद वाले हर्फ पे मैम तजदीद वाले नंबर हर्फ में नहीं, कब सिर्फ करते हैं? नंबर जो है ना, देखिए आज के लेसन में आपको मैं बता देती हूँ नंबर कहाँ कहाँ होगा. 1 मिनट रुके. एक तो आपका होगा सौफ, यहाँ पे होगा सौफातिम. हर तशदीद वाले वर्ड पर आपने नंबर नहीं करना, ये चीज याद रखिएगा. अक्सर जब आपकी मद आ रही होती है और मद के बाद ऐसा वर्ड आ रहा होता है, जैसे मीम और नून को हटा के अगर कोई आ रहा होता है वर्ड, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद को हटा के और मुशद्दद हर्फ आ रहे हो, तो उन पे आपने नंबर ना करेंगे तो फिर वो एक वर्ड वाजे होगा जो हरकत वाला है. यानी कि यहाँ पे देखिए फा जो है खड़ा जबर वाला है और एक सुकून वाला है, तो सुकून वाला फा आपका वाजे नहीं होगा. उसको वाजे करने के लिए आपने नबर करना है, ठीक है. दूसरा मैंने आपको बताया उतुव्यूं, ठीक है. यहाँ पे अगर आप नबर नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा उतुव्यूं. उतुव्यूं तो सामने वाले को क्या लगेगा कि यहाँ पे आप क्या करिए, मद कर रही हैं. हालांकि यहाँ मद नहीं है, वाव साकिन नहीं है यहाँ, ठीक है. वाव साकिन नहीं है यहाँ, वाव मुशद्दद है. तो उस मुशद्दद वाव को वाजे करने के लिए तो आप मैम नबर इसकी करेंगे. पहचान क्या है? जी तो क्या यूं मैम तो इसकी यूं पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि नंबर करनी है? ये इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी, इसकी बहुत डिटेल है, ठीक है हयात. तो तो अभी यूं आप जी सिर्फ ये याद है कि आज जी के मैम. लेसन में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको हमने क्या करना है, नबर करना है. और तो यूं हाँ, तो जैसे आप ता को वाव की तरफ माल यूं करेंगे, दाखिल करेंगे ता को वाव में,
تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ نبر کریں گے. اور تو ویوں صحیح. اور دوسرا یہاں پہ بھی سویا سویا. اگر یہاں پہ بھی آپ نبر نہیں کریں گے تو سامنے والا سمجھے گا یہاں پہ بھی کیا ہے مد ہے سویا ایسا ہو جائے گا پورا. یا سویہ ایسے ہاں سویا. سویہ جی ہم سویہ ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے صحیح. اور کسی نے ایک کچھ جگہ اور ہوئی تھی. ایک اور جگہ بھی تھی. مکبہ یہاں پہ بھی ہوئی ہے. افمن یمشی مکبہ. نہیں مکبہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم نبر نہیں کر رہے. یہاں پہ با کو جی سختی کے ٹھیک. ساتھ جیسے حمزہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے با بھی سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مکبہ مکبہ ایسے نہیں پڑھ رہے ہم. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی صحیح. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے چلے پھر ہم یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.